تھے۔ میں اپنے محبوب ناظم اعلیٰ کراچی مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ حضرت علامہ ابراہیم طارق صاحب کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ حضرت اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے۔ مجھ سے قبل آپ نے علماء کرام کے جاندار شاندار خطابات سماعت فرمائے اور میرے بعد بھی انشاءاللہ نقوی صاحب کا خطاب ہونے والا ہے۔ میں ان سے پہلے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ آج کی کانفرنس اہل حدیث کے نام سے ہے، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہماری دعوت
ہمارا پیغام کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ ہماری دعوت وہی ہے جو سب انبیاء نے دی، اور وہ توحید کی دعوت ہے۔ ہماری دعوت اللہ کی کتاب اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف ہے، اور ہم اپنے ان دوستوں سے، ساتھیوں سے یہ بتلانا اور ان کو یہ وعدے کرنا ضروری سمجھتے ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی کتاب کو تھامنے والے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنانے والے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہم کائنات کے لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ بڑا اس کو مانو، بڑا اس کو بناؤ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خود بڑا بنایا، اس کی بات کو اہمیت دو، جس کی بات کو یہ کہہ دیا گیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی بات کو مانا، آپ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور امام بخاری یہ بات لے کر کے آئے من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، جہاں یہ بات واضح ہوگی کہ جو بندہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو آپ کی بات کو مانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے۔ میرے رب نے آپ کو وہ مقام دیا، آپ کو وہ عزت دی، آپ کو وہ شان دی جو آپ سے پہلے کسی کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ آپ دیکھ لیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ مکہ سے جانے لگے، بیت اللہ جب چھوڑ رہے تھے تو آپ بیت اللہ کی طرف مڑ کے رو رہے تھے، اور آپ نے فرمایا انکی خیر ارض اللہ، اس زمین پہ بہترین اگر کوئی زمین ہے تو مکہ کی ہے، قربان جاؤں۔ نبی علیہ السلام مدینہ میں پہنچے، آپ کے تصور میں وہ مکہ تھا، تو میرے رب نے آپ کو پھر آپ کے گھر سے لے کے منبر تک فرمایا محبوب جی مکہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہم آپ کو یہاں ایک جنت کا ٹکڑا عطا کرتے ہیں، آپ کا گھر آپ کے منبر تک یہ جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ بن گیا۔ قیامت تک کے لیے ہر بندہ تڑپتا ہے کہ میں ریاض الجنہ میں جا کر کے بیٹھ تو جاؤں، مجھے وہاں موقع تو مل جائے۔ آپ سے مکے کا زمزم چھڑایا گیا تو مالک کائنات نے فرمایا مکہ سے آپ زمزم چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہم آپ کو، یہ تو آب زمزم کی بات ہے، ہم آپ کو کیا کرتے ہیں عطا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ آب زمزم کی بات ہے، ہم آپ کو آب کوثر عطا کر دیتے ہیں۔ آپ مکہ سے گئے، یہاں نماز نہیں پڑھنے دے رہے، یہاں امامت نہیں کرانے دے رہے، مکہ کے اندر کافروں کے پہرے لگے ہیں، تو فرمایا محبوب جی پھر آئیے ذرا ہم آپ کو امامت وہاں عطا کرنے لگے ہیں کہ سارے انبیاء آپ کے پیچھے، یہ میرے رب نے معراج والی رات یہ مقام عطا کر دیا، اور ساتھ ہی آپ کو زمین سے آسمان تک رب میرا
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. زور سے بولے. نقوی صاحب کا خطاب ہونے والا، اس سے پہلے پیار سے ذرا منہ کھولے. رب کہتا ہے محبوب جی دنیا والے آپ کو یہاں پریشان کر رہے ہیں، ہم آپ کو آسمانوں پہ لے جاتے ہیں، ہم اس نبی کی بات کرتے ہیں، ہم دعوت دینا چاہتے ہیں جس کا رب نے اتنا مقام بنایا ہے. نگاہیں آسمان کی طرح اٹھائے، رب قبلہ تبدیل کر دے، ہم اس کی بات منوانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگرچہ مگرچہ کے دامن کو چھوڑ کے آ جاؤ، اپنے بڑوں کو چھوڑ کے آ جاؤ، ہم اپنا کوئی بڑا لے کر کے نہیں آتے. ہم نے کبھی دعوت نہیں دی ہے، ہم کبھی نہیں کہتے لوگوں سیال کوٹی کو مانو، بالا کوٹی کو مانو، ہندی کو مانو، سندھی کو مانو. ہم کہتے ہیں اس کو مانو جو نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، رب قبلہ تبدیل کر دیتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں مانو. قد نرى تقلب وجهك وتقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. کی طرف اٹھائے تو رب قبلہ تبدیل کر دے. ہم اس کی بات کو منوانا چاہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں مت سنایا کر. کبھی کہتا ہے تواتر آ گیا، کبھی کہتا ہے اتنا لوگ جمع ہو گئے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے. ہم کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے جہاں رب کا قرآن آ جائے عقیدہ وہ بنائیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے عقیدہ وہ بنائیے. اس لیے کہ کائنات کے امام نے خود اعلان کیا مقام دے، مرتبہ دے، شان دے. یہی اہل حدیث کہنا چاہتا ہے. چھوڑ دے سب کو، یہ سب بعد کے ہیں، میرے نبی مقدم ہے. رب نے اعلیٰ عظمت والا آپ کو بنا دیا. قرآن اس کی وضاحت کرے اور خود بھی آپ بیان کریں جو مجھے دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا. حضرت جابر کی روایت، بخاری کی روایت، اوتیت خمسا لم یؤتہن احد من الانبیاء قبلی. 5 چیزیں میرے اللہ نے مجھے عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی ہیں. پہلی چیز نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت پہ بیٹھ کے بھی بندہ ڈرتا ہے. اللہ نے رعب ڈال دیا. میرے نبی کا رعب کتنا ہے؟ بخاری کی دوسری روایت سے اتنی بات کی وضاحت کرو. جب میرے نبی نے رسائل لکھے، لیٹر لکھے، خط لکھے اور ہرقل کے پاس خط پہنچا، اس نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا ہے، آپ کا خط آیا ہے. ارے ہرقل تو بھی تو مقدر والا، تیرے پاس میرے نبی کا پیغام پہنچا لیکن تیری بدنصیبی تو مان نہ سکا، ڈر گیا لوگوں کی وجہ سے. اگر آج بھی کوئی بندہ لوگوں سے ڈر کے نبی کی نماز نہیں پڑھتا، لوگوں سے ڈر کے رشتہ داریاں قائم نہیں کرتا، یاد رکھنا وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، وہ رحمان سے نہیں ڈرتا. لوگوں سے ڈر جائے جو بندہ وہ ناکام ہوتا ہے. بہرحال اس کے پاس جب لیٹر گیا نا، اس نے کہا پتہ کرو اس علاقے میں کوئی ہے جو اس کو جانتا ہو.
حدیبیہ پہ ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ تجارتی قافلہ لے کے گیا ہوا تھا، پتہ کیا، اس کو بلایا، جب وہ آ گیا ترجمان بٹھایا، ترجمان سے یہ سوال کیا تم میں کون سا بندہ ہے من اقرب الیہ نسبا، جس کا نسب اس کے زیادہ قریب ہے اس کو لایا جائے۔ ابو سفیان نے کہا نسب کے اعتبار سے میں اس کے زیادہ قریب ہوں، بٹھا دیا۔ مختصر عرض کرتا ہوں پوری حدیث سے چند باتیں۔ پہلا سوال یہ تھا اس کا نسب کیسا ہے، نسب کے اعتبار سے جواب یہ دیا ہوا فینا ذو نسب، نسب کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ سب سے اعلیٰ ہیں، نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ ایک بات کہا یہ بتاؤ پہلے کوئی ان میں نبی گزرا؟ کہا کوئی نہیں گزرا۔ کہا بتاؤ کوئی بادشاہ گزرا اس قسم کا؟ کہا کوئی نہیں گزرا۔ ماننے والے کون ہیں؟ کہا غریب لوگ ہیں۔ کہا کبھی تمہارے درمیان جنگ ہوئی؟ جواب دیا الحرب بیننا سجال، کبھی وہ جیتتا ہے کبھی ہم جیتتے ہیں۔ کہا کوئی معاہدہ ہوا؟ کہا ہاں معاہدہ جاری ہے، ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ سوال کرتا رہا، ابو سفیان جواب دیتے رہے۔ جب یہاں تک بات آئی نا اس کی دعوت کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، بڑی پیاری بات کی۔ ابھی نبی کو مانا نہیں ہے لیکن جواب کیا دیتا ہے، اس کی دعوت وہ ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور وہ کہتا ہے اترکوا ما یقول آباؤکم، باپ دادا کے رسم و روایت ترک کر دیجئے، باپ دادا ایسے کرتے ہیں چھوڑ دیجئے، یہ رسمیں ہیں ان کو ترک کر دیجئے۔ کہا اس کی دعوت یہ ہے یأمرنا بالصلاۃ، ہمیں حکم دیتا نماز پڑھنے کا، پاک دامن رہنے کا، صلہ رحمی کرنے کا۔ اب جواب پھر کل نے کیا دیا وہ بھی نوٹ کرنا، کہتا ہے نبی ہمیشہ اعلیٰ نسب میں ہوا کرتا ہے، ماننے والے ہمیشہ غریب اس کے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا شاید بادشاہت کے چکر میں یہ پہلی بادشاہی واپس لینا چاہتا تھا، میں نے اس لیے سوال کیا، تو نے انکار کیا، لڑائی کی بات آئی تو نے کہہ دیا کبھی وہ جیتتا کبھی ہم جیتے ہیں، معاہدے ابھی تک جاری ہیں۔ آگے سے کہتا ہے جو تو نے باتیں کی ہیں، جو اس کی دعوت آئی ہے، سن لو ذرا جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ کہا نبی ہمیشہ اعلیٰ نسب میں ہوتا ہے، نبی ہمیشہ اعلیٰ نسب میں ہوتا ہے، اور ایک وقت آئے گا سیملک موضع قدمین ہاتین، ایک وقت آئے گا اس جگہ پہ اس کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا لتجشمت عن قدمی، میں اس کے پاؤں دھو کر کے پی لوں گا۔ لوگ کہنے لگے حبشہ کا بادشاہ، اس علاقے کا بادشاہ بھی ڈر گیا ہے، یہاں کے رہنے والے بھی، ایلیا کے رہنے والے بھی ڈر گئے ہیں۔ پتہ چلا میرا نبی مہینے کی مسافت پہ ہے، یہاں بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے اللہ نے ساری مسجد کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے، اور یہ بھی فرما دیا اُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ لَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِي، مال غنیمت میرے رب نے میرے لیے حلال کر دیا ہے، مجھ سے پہلے حلال نہیں تھی۔ اور یہ بھی فرما دیا وَعِزْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ یہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ وَأُوتِيتُ الشِّفَاءَ، شفاعت بھی مجھے عطا کی گئی۔ بُعِثْتُ إِلَىٰ كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، ہر کالے گورے سفید کے لیے میں رسول بن کر کے آیا ہوں۔ رب بھی یہ کہتا ہے محبوب جی اعلان کیجئے لوگوں کو پتہ چل جائے، اِنَّا أَرْسَلْنَا
سنا رب کے قرآن پہ کا شاہدا و مبشرا و نذیرا. دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. چاند نہ کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں. ارے مدنی کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں. زور سے بولیے ذرا. جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے نہ تجھ سا حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں. ہمارا پیغام ہماری دعوت اس کی بات کی طرف آؤ جس کو رب نے بڑا کر دیا, جس پہ اللہ کا بڑا فضل, رب کا بڑا کرم, اور جو اس کی بات کو مان لیتا ہے. آج میں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں, مان لیتا ہے رب مقام کتنا عطا کرتا ہے. دنیا میں پہلے کوئی تعارف نہیں ہے, بلال کو کوئی نہیں جانتا. مکے کے اندر رہنے والے بلال, حبشی بلال, کالا سا رنگ, موٹے موٹے ہونٹ, کوئی تعارف نہیں ہے. نوٹ کرنا ذرا میرے برادر, تعارف نہیں ہے. مسلمان بن گیا, امیہ کا غلام ہے, مسلمان بن گیا, مصائب آئے, ماریں پڑنے لگی. آج یہ تعارف ہونے لگا, بلال کو لوگ گھسیٹتے ہیں. بلال ایک ہی جواب دیتا, اس کو مانتا ہوں جو سب کا رب ہے, جو سب کا رب ہے. جس جیسا کوئی رب, جس جیسا کوئی داتا, جس جیسا کوئی مشکل کشا, جس جیسا کوئی حاجت روا نہیں ہے. یہ بلال کی باتوں کا ترجمہ سمجھ لینا. بلال پیغام دے رہا ہے, مارنے والے مار رہے ہیں. اور ایک دن وہ بھی آیا, جبل قبیس کے اوپر لے کر کے چلے گئے, وہاں سے زمین پہ گرایا. بلال زمین پہ آئے, بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا, پوچھا کس کو مانتے ہو؟ ایک ہی جواب ہے, ایسا داتا کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے. ترجمہ نہیں سننا ذرا. ایسا داتا کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے. ایسا مرشد کوئی نہیں ہے جیسا کملی والا ہے. میرے نبی ہیں چاند تو سب صحابہ تارے ہیں. ان تاروں میں ایک چمکتا حبشی رنگ کا کالا ہے. ایسا کسی کا داتا نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے. پیغام پہ غور کرنا ذرا. اور وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا بلال یہ بات کہہ دیتا ہے. پھر آج بلال کا پتہ چل گیا رب نے کتنی عزتیں عطا کر دی. بلال رنگ کا کالا, جناب صدیق خریدنے کے لیے آئے. بلال کو خریدنے کے لیے امیہ سے کہا, امیہ تجھے تو پتہ ہے میرے پاس دو غلام, سرخ رنگ کے غلام, موٹے موٹے غلام, دو مجھ سے لے لو, ایک مجھے دے دو, دو لے لو, ایک دے دو. ایک کالے سے غلام کے بدلے میں دو دیے اور ایک لیے.
صدیق جانتے تھے کہ بلال کی قدر و قیمت کیا ہے، اور پھر وہی بلال ہے جس نے مانا تھا، وہی بلال ہے کائنات کے امام جب معراج پہ گئے تو واپسی آ کر کے سوال کیا، بلال جی ذرا بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ سمیت خشخشۃ علیک فی الجنہ، میں نے جنت کے اندر تیرے قدموں کی آواز سنی ہے۔ یہ وہ بلال ہے جس نے مانا رب یہ مقام عطا کرتا ہے۔ اور ایک جب میں آیا تھا میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ ایک آدھا پنجابی میں بھی سنا دینا، پھر بلال پہ بات آئی ہے تو سن لے لیے۔ کالا رنگ دے حبش دے رہن والا، ایتا پیار نبی نال دل لاگے، کافر کہن بلال نو چھج کلمہ، سینے چ پتھر مار کے ٹل لاگے، بلال کیا کلمہ نہیں چھڈنا، تسی ویکھ لو اپنا دل لاگے۔ رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڈیا، ہر سونی شکل تے دل لاگے۔ یہ ہے وہ بلال جس نے مانا، جو مانتا ہے رب اس کو عزت عطا کرتا ہے، اور ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں اس بات کے اندر کہ نعوذ باللہ وہابی جو ہے وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتا۔ میرا عقیدہ نوٹ کر لے، آپ نے اپنی کتابوں میں پتہ نہیں کس کے بارے میں کیا لکھا، لیکن میں کہتا ہوں رب نے ایک ہی شخصیت بنائی ہے جو آسمان کے چاند کی طرف اشارہ کرے، چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، درخت کی طرف اشارہ کرے، درخت چلنا شروع کر دے، ارے پتھر کی طرف اشارہ کرے، پتھر بولنا شروع کر دے، اور وہ نبی ہے تو پیار نہیں کرتا۔ تو میں کہتا ہوں میرے نبی سے لکڑیاں بھی پیار کرتی تھی، میرے نبی سے کھجور کا تنا اس انداز سے پیار کرتا ہے۔ آپ سے کہا گیا محبوب جی دل چاہتا ہے، دل کرتا ہے آپ منبر پہ آ کر کے خطبہ دیں، بخاری کی روایت۔ پھر غابہ جنگل سے لکڑی لا کر کے منبر بنوایا گیا، جب منبر بن گیا آپ منبر پہ تشریف لائے، خطبہ دینے لگے۔ جب آپ منبر پہ آئے خطبہ پڑھنے لگے، وہ کھجور کا تنا فحن الجزو، اس نے رونا شروع کر دیا، جس کے ساتھ میرے محبوب کھڑے ہوتے تھے اس نے رونا شروع کر دیا۔ لیاری کے بسنے والوں محبوب کائنات منبر سے نیچے اترے، آپ نے دونوں ہاتھوں کے اندر اس کھجور کے تنے کو لیا، اور اس کے رونے کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے فحن الجزو، اس طرح سے رو رہا تھا کسبی ہے جس طرح بچہ روتا ہے۔ میرے نبی نے اسے خاموش کرایا، اللہ کے نبی نے امام دارمی نے پھر آگے بیان کیا، اس سے کلام کیا، آپ نے گفتگو کی، آپ اس سے یہ باتیں کر رہے تھے ان شئتا غرسک فی المکان الذی کنت فیہ، اے کھجور کے تنے اگر تو چاہتا اسی جگہ پہ لگا دیتا ہوں پہلے جہاں تو کھڑا تھا، وَإِنْ شِئْتَ أُغْرِسُكَ فِي الْجَنَّةِ، اگر چاہتا ہے جنت میں لگوا دوں گا۔ جب جنت میں لگے گا اللہ کے اولیاء الرحمن تیرا پل کھائیں گے، تجھے جنت کے چشموں سے پانی ملے گا۔ آپ نے بات کی، وہ خاموش ہو گیا۔ صحابہ کرام نے بعد میں سوال کیا اللہ کے نبی بتانا ذرا اس کھجور کے تنے نے کس بات کو قبول کیا، دنیا میں لگنا پسند کیا یا آخرت میں جنت؟ ماننے والے جو ہوتے ہیں ان کو دنیا نہیں چاہیے، دنیا ختم ہو سکتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں ماننے والے تو کہتے ہیں مجھے جنت چاہیے۔ کھجور کا تنا کہتا ہے محبوب جی جنت میں لگوں گا۔ آپ نے
اس سے وعدہ کیا جنت میں لگنے کا، وہ خاموش ہو گیا۔ ایک دکتنا بھی اس دور کا تمنا کرتا ہے جنت چاہیے، اور آپ بھی آیا تو آنکھیں کہتا ہے دلانی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ۔ وہ عمل بتانا محبوب جی میں کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ آپ بھی جنت جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اوپر کریں بھائی ذرا۔ جنت میں جانے والوں کے لیے پیغام ہے، بڑا پیارا پیغام ہے۔ نبی علیہ السلام کی بات مانو۔ ایک آیا آ کر کے کہتا ہے پہلے جہاد میں جاؤں یا پہلے آپ کا کلمہ پڑھوں؟ اللہ، پہلے آپ کی بات کو مانو، کہا پہلے کلمہ پڑھو۔ میدان جنگ میں جانے سے پہلے دنیا سے چلا گیا، فرمایا عاملہ قلیلا وعجرا کثیرا۔ ایک یمن سے آیا، آ کر کے کہتا ہے محبوب جی اسلام کے بارے میں بتلانا۔ آپ نے بتلایا، اونٹنی پہ سوار ہے، جانے لگا، اونٹنی سے زمین پہ گرا، موت آ گئی۔ نبی علیہ السلام کو بتلایا گیا، بیجا میں نے پتا ہے سب سے پہلے آنے والا میں ہوں، بھی آپ بھی نہیں آئے تھے، ایسی سب ان سے پوچھو پہلے آنے والا کون ہے، نال ہے وہ چیز میں ہی آیا تھا، باقی ایک آدھا کوئی آیا ہوگا تو مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، یہ ہوٹل والوں کو بھی پتہ نہیں۔ اونٹنی سے نیچے گرا نا، میرے نبی آئے، آ کر کے بوسہ لینے لگے۔ اللہ، میرے نبی کتنا پیار کرتے، بوسہ لینے لگے، لیکن آپ نے اپنا منہ مبارک پیچھے کر لیا، منہ مبارک پیچھے کر لیا۔ صحابہ نے فرمایا محبوب جی کیا بات ہے، آپ تو اس کا بوسہ لے رہے تھے۔ فرمایا جب میں بوسہ لینے لگا تھا جنت کے ملائکہ جنت کے پھل لے کر کے آئے تھے، اس کے منہ میں داخل کر رہے تھے، میں نے کہا درمیان میں حائل نہ ہو جاؤ، میں نے کہا درمیان میں حائل نہ ہو جاؤ، ادھر مانا ادھر جنت مل گئی، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا والوں آپ کے ساتھ اگر جانا ہے، آپ کا ساتھ اگر چاہیے اور آپ کا دنیا میں دیدار چاہیے تو ایک ہی بات ہے، نبی کے تابع دار بن جاؤ۔ جے کرنا ہے دیدار مدینے والے دا، بن جا تابع دار مدینے والے دا۔ اگر کرنا ہے دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ عرش فرش تے مشرق مغرب جو بھی ہے، ہر طرف پرچار مدینے والے دا۔ امیر غریب تے کالا گورا جو بھی ہے، ہر کوئی حبدار مدینے والے دا۔ صحابہ دا ایمان رب نو پسند آیا، جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا۔ اگر کرنا ہے دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ ہم کہتے ہیں اس کی بات کو مانو جس جیسا ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ایڑو نہ گلن جو چمن ڈٹھوا۔ یہ فرمائش آ گئی تھی میں نے کہ چلو جلدی ہو جائے تاکہ ہم اگلی بات کریں۔ ایڑو نہ گلن جو چمن ڈٹھوا، جیے عبداللہ جو مٹھو ڈٹھوا۔ بشتوں والے بھی ہوں گے اللہ رے اللہ۔ ایڑو نہ گلن جو چمن ڈٹھوا، جیے عبداللہ
صلی اللہ، ہمارا پیغام اس کی مانو جس کو اللہ نے خود سارا کچھ عطا کیا، پھر نبیوں کا سردار بنا دیا، اور پھر جو مان لیتا میں کہتا ہوں بھی عمل بھی نہیں کیا تھا، عقیدہ تبدیل کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کائنات کے امام، مجھے پتا میں نے آپ کی بات کو نہیں مانا، لیکن میرا بچہ آپ سے محبت کرتا ہے، موت و حیات کی کشمکش کے اندر موجود ہے، پتہ نہیں کسی ٹائم بھی اس کو موت آ جائے گی، لہذا آپ چلیے، میرے بیٹے کی آخری تمنا یہ ہے کہ وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ، ایسے نبی کی بات کو مانیے، ایسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیے کہ محبوب دیدار کرنا چاہتا ہے آپ کا، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا، فرمایا صدیق اٹھئے، فاروق اٹھئے، گئے اس کے گھر پہ، بچے کے قریب گئے جس کی آنکھیں بند تھیں، آپ کو دیکھا تو آنکھیں کھول دی اس نے۔ میرے نبی نے دیکھا، موقع بن گیا، جب اس نے آنکھیں کھولی تو میرے نبی نے کیا فرمایا اس کے باپ سے، کیا تیری اس کتاب کے اندر میرے بارے میں کچھ ہے کہ نہیں؟ فرمایا جی ہاں، آپ کے بارے میں موجود ہے۔ پھر آپ نے موقع دیکھا، دعوت دی، بچے کو دعوت دی، بچے نے ابو کو دیکھا، باپ نے کہا تے ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیجئے۔ بچے نے کلمہ پڑھا، جیسی کلمہ پڑھا موت آ گئی، یاروں کے لمبے چوڑے عمل بھی نہیں کیے، موت آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس رب نے میری وجہ سے اس کو جہنم سے بچا دیا۔ بات یہاں ختم نہیں ہے، یہودی کی موت آئے، اس کی قبر الگ، مسلمان کی الگ، کفن و دفن کا انتظام کیا گیا، اس کو قبر کے اندر کائنات کے امام نے اتارا۔ آج خوش نصیب آدمی ہے جب آپ قبر میں اتار کے واپس مڑے، بڑے آہستہ آہستہ آئے۔ ابن اسیر بتایا وہ نہیں آیا، دیکھ لینا کیا لکھا ہے۔ کہا جب واپس آیا تو آہستہ آہستہ آئے۔ صحابہ نے فرمایا محبوب جی کیا بات ہے، پہلے آپ ایسے نہیں چلتے تھے۔ فرمایا اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے، میں آہستہ آہستہ نکل کے آ رہا تھا۔ اس کی بات کو مان جس سے اللہ آپ کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ اور ایک حبشی غلام کا واقعہ بھی سن لیجئے۔ خیبر کے موقع پہ قلعے کے اندر سے ایک حبشی غلام بکریاں لے کر کے باہر آیا کس لیے کہ نبی کو دیکھ لے، محبوب کائنات کا دیدار کر لے۔ آپ کو دیکھا کہتا ہے لگتا محمد الرسول اللہ ہے۔ فرمایا میں ہی ہوں۔ کہا میں آ گیا، آپ کو دیکھ لیا، اب واپس نہیں جاؤں گا۔ میرے نبی نے پوچھا بکریاں کس کی ہیں؟ کہا یہودی کی بکریاں ہیں۔ آپ نے فرمایا واپس کر دے۔ بکریاں قلعے کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ آپ نے ککریاں پھینکی، وہ اندر چلا گیا، کیونکہ جب یہ باتیں کر رہا تھا آپ کو دیکھا، کہتا اگر آپ کو معلوم مجھے کیا ملے گا؟ میری نبی نے گارنٹی دی، فرمایا مجھے مانے گا رب تجھے جنت عطا کر دے گا۔ پھر دیکھ لینا ذرا، آج کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے بھی معاد پہ جانا ہے۔ آپ نے کہا رک جا، کہتا ہے میں نے بھی جانا ہے۔ صحابہ کے ساتھ روانہ کیا، تھوڑی دیر کے بعد شہید ہو گیا۔ صحابہ لے کر کے آیا، آپ نے دیکھا، فرمایا ہوا یہ تو وہی انسان ہے جو آج ہی مسلمان ہو کے گیا تھا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرا ناکا کے پاس بسنے والوں مسلمانوں، بات مانی ہے؟ میرے نبی نے کیا اعلان کیا؟ واللہ لقد رأیتو لسنتین من الحور العین علی راسے، اللہ کی قسم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اس بندے کے سرانے دو جنت کی حوریں کھڑی تھی۔ وما سجد للہ سجدۃ قط، اس نے تو ابھی سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ نے اتنا مقام عطا کر دیا، مقام کیوں نہ عطا کرتا؟ اور رب جو کہتا ہے جو اس کو
اس کے بھی 12 حروف، اس کے بھی 12 حروف. جس طرح رب تمام عیبوں سے پاک ہے، میرا محبوب بھی دنیا میں رب نے پاک بے عیب بنا کر کے بھیجا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں سونے دا جواب نہیں، جواب رہن دے. سونے دا جواب نہیں. ٹائم لگے گا نا جب یہ سنو گے، سننے کے لیے تیار ہو؟ جو نہیں چاہتے وہ آپ اوپر کریں، جو چاہتے ہیں وہ ہاتھ اوپر کریں. لیکن پیچھے بھائی ان کے آپ نیچے کرتے جان چھڑ کھول گئی. یہ بھائی جو بڑی گروپ سے آیا اس کو سن کے جانا ہے. آپ سب نے وعدہ کرو جی. سونے دا جواب نہیں، کھول یار مزہ نہیں آیا تیرے ساؤنڈ کا. سونے دا جواب نہیں، جواب رہن دے. اس لاجواب میں تو لاجواب رہن دے. سونے دا جواب نہیں، جواب رہن دے. کہتے ہیں مانتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں علی المرتضی ساڈی اکھیاں دے تارے نے، حسن و حسین سانو جان نالوں پیارے نے. علی المرتضی ساڈی اکھیاں دے تارے نے، حسن و حسین سانو جان نالوں پیارے نے. جنتی نواب نے شان صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت علامہ ابراہیم تارک صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث، مسلک اہل حدیث. جنتی نواب نے نواب رہن دے. سونے دا جواب نہیں، جواب رہن دے. ارے چمکاتے چنبیلی پھول بے شمار نے، جگہ جگہ سبنا دے سونے مہکار نے. گل گلڑیوں بے شمار آیا، جائے جائے سبنجا سونا مہکار ہن. پر سونے مصطفیٰ نو تو، پر سونے مصطفیٰ نو تو گلاب رہن دے. سونے دا جواب نہیں، جواب رہن دے. لیاری کے اندر بات کرنا چاہتا ہوں، عقیدہ اپنا بیان کرنا چاہتا ہوں. سننا توجہ کے ساتھ. محشر دے دین جدوں، محشر کے دین جب دھوپ نے ستانا ہے، کوئی پیر تینوں بھی نظر ہی نہیں آنا ہے. محشر دے دین جدوں دھوپ نے ستانا ہے، کوئی فقیر تینوں بھی نظر ہی نہیں آنا ہے. محشر دے دین جدوں دھوپ نے ستانا ہے، کوئی مانجی سانجی مانجی سانجی نظر ہی نہیں آنا ہے. سونے مصطفیٰ سانو کل نال لانا ہے. اللہ جی جناب عبداللہ صاحب لیاری آپ کا علاقہ، لیکن محبت سے کہنا چاہتا ہوں، اختر صاحب پیار سے کہنا چاہتا ہوں. میرے نبی فرمائیں گے اے اللہ جی امتی نے میرے، امتی نے میرے حساب رہن دے. جو چاہتے ہیں ان کا حساب و کتاب نہ ہاتھ اوپر کریں، ہاتھ اوپر کر کے اقرار کر لو نبی کے امتی. اللہ جی امتی نے میرے حساب رہن دے. سونے دا جواب نہیں، جواب رہن دے. اس لا جواب کے، ان لا جواب کے تو لا جواب رہن دے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں اگر میں بچے کی فرمائش آ گئی تو ہوں جو علی مہ جو علی سب جو علی تو ہوں جو علی مہ جو علی سب جو علی 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 رب جو ولی.
مانتے ہیں اس لیے کہ رب نے اپنے محبوب کو یہ کہا، محبوب جی آپ کی عزت آپ کی عظمت کے لیے ہم نے آپ کے سینے کو کھولا اور اس سینے پہ رب نے قرآن کو نازل کیا، اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ بنایا۔ ارے نظر رحمت ابو بکر پہ پڑتی ہے صدیق بن جاتے ہیں، عمر پہ بنتی ہے تو آپ فاروق بن جاتے ہیں، عثمان پہ پڑتی ہے سخی بن جاتے ہیں، علی پہ پڑتی ہے حیدر و کرار بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آؤ اس کو بڑا مانو جس کو رب نے بڑا بنایا، جس کو رب نے جس جیسا کوئی ایک آیت پڑھ کے تاکہ میرے دل کو بھی سکون آ جائے اور آپ کو بھی آ جائے۔ اللہ جی تو قسمیں کیوں اٹھاتا ہے؟ اے اللہ جی قسمیں کیوں اٹھاتا ہے؟ ہائے ہائے، ایک دن وہ تھا آپ کے سامنے ابراہیم خلیل کی بات آئی، رب انہن اضللن کثیرا، آیت پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں۔ نبی عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی، ان تعذبہم فانہم عبادک، پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں اور آپ کو دیکھا گیا آپ روتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہم امتی اللہم امتی۔ جبریل آیا فرمایا جا میرے محبوب سے، جبریل پوچھ گیا روتے کیوں روتے ہو؟ فرمایا اللہ جی میری امت کا کیا بنے گا؟ فرمایا محبوب جی فکر نہ کر، سنردی کام تجھے راضی کریں گے۔ یہ دیشتی لوگوں نے کہا پتہ نہیں تم مانے کہ نہ مانے، رب نے فرما دیا آخری آیت پہ غور کرنا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ محبوب جی ہم تجھے راضی کر دیں گے، اے میرے محبوب پیغمبر ہم تجھے خوش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرما دیا رونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اختر بھائی نے بڑی محنت کی ہے، لوگوں کو جمع کیا اور ہمارا پیغام اسی طرح جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مجھے اس موقع پہ یزدانی شہید یاد آئے، رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے نبی انسا جہاں میں کوئی نہیں آیا نہ آئے گا، نبی انسا جہاں میں کوئی نہیں آیا نہ آئے گا، پسینہ جس کا عنبر نہیں آیا نہ آئے گا، بہت آئے جہاں میں ساتھیان دل ربا لے کر، مثال ساقی کوثر نہیں آیا نہ آئے گا۔ یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، پر محمد سا حسین پہ کر نہیں آیا نہ آئے گا، نہیں آیا نہ آئے گا۔ جو مانتے ہیں وہ ہاتھ اوپر کریں ذرا، اور نبی کو ماننے والا نمازی ہوتا ہے، نبی کو ماننے والا نمازی ہوتا ہے۔ حوض کوثر جس کو ملے گا جو اس میں اوصاف ہوں گے نمازی والے کے، کیونکہ وضو نہیں کرے گا نشانات نہیں آئیں گے، نبی پہچانیں گے نہیں، وضو کرتا ہے نمازی ہے آثار نظر آئیں گے، میرا نبی پہچان لے گا، ورنہ روک دیا جائے گا سوکن سوکن لمن غیر آبادی، کہیں اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا دے۔
اللہ ان سے بنانا جو نبی کو مان کے اس کی اطاعت کرتے ہیں تاکہ ہمیں جام کوثر مل جائے، جب پی لیں گے پیاس نہیں لگے گی، نبی کا ساتھ ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام ساتھی بیٹھے رہیں گے، معزز مہمان دور سے آیا ہے، کوئی ساتھی نہ ہلے نہ جھلے،